الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان درخت نہیں جو کھڑا رہے اور انسان پتھر بھی نہیں جو پڑا رہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ ہر وقت یاد الہی میں لگا رہے. یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، یہ دنیا چراغاں نہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اسے چراغاں بنا لیا. آج ہر انسان کی کیفیت اگر دیکھیں تو کچھ ایسی ہیں، کبھی خوشی ہیں، کبھی غم ہیں، کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم انسانوں کی زندگی میں دن کو بدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشی دے دیتے ہیں، کبھی غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی صحت میں رکھتے ہیں، کبھی بیماریاں دے دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ خوشی میں شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور غم میں صبر کرتے ہیں یا نہیں. تو اس لیے خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور غم کے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے. جس نے خوشی کے موقع پر صبر کیا، خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر کیا، تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور جس نے غم میں صبر کیا اس کے بھی نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. لیکن آج کل ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگا رہا ہے. کوئی انڈسٹری لگا رہا ہے، اس سے کما کر مکان خرید رہا ہے، گاڑیاں خرید رہا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میرے لیے جنت بن جائے. اکثر تو جنت بن نہیں سکتی، اور اگر بن بھی گئی تو وہ اس میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کوئی نہیں رہ سکتا. ایک بادشاہ نے محل تیار کرایا، خوب پیسہ لگایا. کئی سالوں میں جا کر وہ تیار ہوا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص اس محل میں کوئی کوتاہی نکالے گا میں اس کو انعام سے نوازوں گا. تو بہت سارے لوگ آئے، کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی. آخر میں ایک اللہ والے آئے اور وہ کہنے لگے کہ اس محل میں کوتاہی ہے، میں اس میں کمی نکال سکتا ہوں. تو بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے محل میں کوتاہی ہے. تو بادشاہ کہنے لگے ایسے کیسا ہو سکتا ہے، میں نے وہ خزانے کھول کر خوب پیسہ خرچ کیا، بہت سارے لوگ اس کو بنانے والے تھے، خوب محنت سے اس کو بنایا، آپ اس میں کیسے کمی نکال سکتے ہیں؟
تو اللہ والے کہنے لگے ایک تو یہ محل ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور اگر یہ ہمیشہ رہ بھی گیا تو آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ تو اسی لیے یہ دنیا کو جو جنت بنانے کی فکر میں ہم لگے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا کہ یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس کے پیچھے لگے گا وہ دھوکے میں ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے میرے دوست، جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے فکر کر لے۔ لیکن افسوس 50-100 سالہ زندگی کے لیے ہم دنیا کے پیچھے رات دن مارے پھر رہے ہیں، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ تو اس لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ادھر ہمارا خیال تک بھی نہیں جاتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا، یہ کریں گے یہ فائدہ ہوگا، اور آخرت کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ دنیا کے کام کاجوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں تو پہلے اس کو سیکھتے ہیں، اس کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، پھر ہم اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے آخرت کی جو زندگی ہے اس کی فکر ہم نہیں کرتے، اس کو سیکھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی، اس لیے وہاں کے فائدے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، نیک کام کرنے کا اتنا ثواب ہے، جس سے یہ فائدہ ہوگا، تو ہم فکر بھی کریں گے، سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کام میں لگ جائیں گے۔ لیکن ہمارے حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا ذہن ادھر آتا ہی نہیں۔ اکثر ساتھی ایسے ہیں جو جمعے کو آتے ہیں پھر ہفتہ بھر دکھائی نہیں دیتے۔ نام کے مسلمان ہم لوگ ہو گئے، لیکن جو مسلمانوں کا کام ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بار کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہفتے میں گشت بھی ہوتا ہے، جماعتیں بھی آتی ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، دین پر لگنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن چند منٹ کے لیے سنی اور پھر انسنی کر دی۔ تو اس لیے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں ہر کام کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دنیاوی کام بھی کریں، لیکن جو اصل ہمارا کام ہے اس کی فکر زیادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت